موقف یہ ہے کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی کو کمتر یا برتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، جیسے کہ حسب معمول میں آپ کا ہوسٹ محمد صدیق قریشی اور پروگرام علم کی دنیا سے اور مسافر 1800 یوٹیوب چینل سے آج پھر سے حاضر ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ اسلام نے انسان کو کیسے عزت دی، اس کے اوپر، اس موضوع کے اوپر آج ہم کچھ سوالات اور جوابات حاصل کریں گے۔ اور میں سب سے پہلے صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں اور ہم اپنے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہم جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہماری پچھلی سیریز چلتی آ رہی ہیں اور یہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس وقت ان جہالت کے اندھیروں میں جو انسان کی جو قدر تھی، جو منزلت تھی، وہ بے توقیر تھا، مطلب اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ تو اسلام نے اس کی جو بحالی ہے، انسان کی جو بحالی ہے وہ کیسے کی، کہ انسان کی عزت کیسے بحال ہوئی، اس کے اوپر مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی محترم اور نہایتی محبت کرنے والے اور درد دل رکھنے والے اور دوسروں کا احساس کرنے والے اور ہر ایک کی رہنمائی بھی کرتے ہیں علم کی دنیا سے، اور اپنے قوت اور بساط سے بڑھ کر بھی کوششیں کرتے ہیں۔ میری مراد صدیق قریشی صاحب اور ان کا یہ پلیٹ فارم جو مسافر 1800 میں علم کی دنیا سے ہے۔ تو چونکہ آج کا جو
ان کا پروگرام کا عنوان ہے کہ اسلام نے انسان کو عزت کیسے دی، اور جو آپ کا سوال بھی ہے کہ انسان کی عزت کیسے بحال ہوئی، تو میں نے جو قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کا چھوٹا اور مختصر سا حصہ تلاوت کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک متقی جو ہے پرہیزگار ہے وہ عزت والا ہے، اور اللہ نے اس کو عزت تقوی کی بنیاد پر۔ تو اسلام نے جو انسان کو صرف مال یا اس کے نسب کے ذریعے نہیں بلکہ تقوی اور کردار کے ذریعے عزت بخشی، اور انسان کی عزت ایمان، اخلاق اور عدل کے اصول اپنانے سے بحال ہوئی، شرک اور ظلم کا خاتمہ، اور پھر عورت، یتیم اور غلاموں کے حقوق اور کا تحفظ اور سچائی سے یہ اس کی عزت بحال ہوئی، اور امانت اور رحم دلی کی جو اس نے تعلیم دی۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دل کی اصلاح اور اچھے کردار میں انسان کی حقیقی عزت جو ہے وہ بحال ہوئی۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہم نے جانا جو اصل مفہوم ہے کہ تقوی کی بنیاد کے اوپر جو اس وقت انسان کی جو عزت ہے وہ بحال ہوئی، اور اس کے بعد ہم اسی مفہوم کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ اس وقت ایک تعصب پایا جاتا ہے رنگ و نسل کا۔ تو اسلام نے اس جو فرق ہے رنگ و نسل کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے، اور انہوں نے مطلب اس کی کیسے تفریق کی یا کیسے یہ معاملات ہوئے، یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی فرمائیں۔ دیکھیں، دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ رنگ و نسل کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے، تو میں نے تو وہ آپ کے سامنے جو آیت رکھی، جو تلاوت کی، جسے موضوع سخن بنایا، اس کا پہلا حصہ یہ ہے قبائل لتعارفوا، کہ ہم نے قبیلے جو بنائے تھے وہ صرف پہچان کے لیے بنائے تھے۔ تو جو آپ نے کہا رنگ، نسل، قبیلے یا معاشرتی جو حیثیت کے فرق کو ختم کر کے ہر انسان کو برابر اور محترم سمجھا گیا، تو اسلام کا موقف یہ ہے کہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر کسی کو کمتر یا برتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں، وہی ان کا خالق و مالک ہے، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر کسی کو برتری ہے تو وہ تقوی اور کردار ہی اس کا اصل معیار ہے، اور یہی اسلام کا موقف ہے۔ بالکل بجا، بلکہ تھوڑا سا ایک بات کو بلکہ خلاصہ کلام اگر میں یہ کروں تو اعلیٰ مقام انسانیت سے ایمان سے ہی ہے، جو اعلیٰ مقام انسانیت کو ملا وہ ایمان سے ہی ملا ہے، اور رنگ اور نسل سے نہیں ملا۔ ایسا ہی ہے، مطلب جیسے انہوں نے رنگ و نسل کا خاتمہ کیا کہ رنگ و نسل کی بنیاد پہ کوئی نہیں جانا جائے گا، صرف تقوی کی بنیاد پہ جانا جائے گا۔ تو آج کا جو معاشرہ ہے یا اس وقت کی جو معاشیت ہے، اس میں کن اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اور کیوں، مطلب اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے آج کے جو معاشرے کا جو معاشرہ چل رہا ہے، ہمیں اس سے سبق بھی ملتا ہے نا، تو وہ بھی ہم تھوڑا سا، کیونکہ آج کے معاشرت میں اس اصول کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو نمبر 1 میں جو تعصب ہے اور نسل پرستی کو کم کیا جائے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ بھی ابھی وہی دہرا رہے تھے کہ کسی کو رنگ اور نسل کی بنیاد پر برتری حاصل نہیں ہے، تو سب کو برابر حقوق ملنے چاہیے، اور معاشرہ پر امن اور منصفانہ ہونا چاہیے کہ انصاف بھی ملے، اور انسان کی جو قدر ہے ایمان اور کردار سے ہے، نہ کہ رنگ و نسل سے ہے۔ تو اس لیے جو آج معاشرے میں اصول
کی ضرورت ہے وہ انہی اصول کی ضرورت ہے کہ نسل پرستی نہ ہو اور برابری کے حقوق ملیں، انصاف ملے اور انسان کی قدر کی جائے جو کہ اس کے کردار سے ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اگر ہم جو ہماری عزت، انسان کو عزت دی جائے، اس کے علاوہ مساوات ہو، آپس میں برابری ہو، اتحاد ہو اور سماجی ہم آہنگی سب سے بہترین نمونہ ہے جس کے اوپر ہم کاربند ہو کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام کا اسی طرح سے آج ہمارے جو اختتام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے گی اور اس کے بعد ہم آج کے MCQs کی طرف جائیں گے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد رضوی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کے مہکنے دل کے۔ صدق اللہ العظیم جی، جزاک اللہ الخیر۔ اور آج جیسے آپ جو ہمارے ساتھ مسلسل سیریز کو دیکھ رہے ہیں ان کو انتظار ہوگا کہ آج کے سیریز کے جو MCQs ہے تو ہم ڈائریکٹ اپنے آج کے سوالات کی طرف جاتے ہیں، اور جن میں آج کا جو پہلا MCQs میں پوچھے جانے والا سوال ہے وہ انسان کی عزت کیسے بحال ہوئی، اور آج کے MCQs میں دوسرا جو پوچھا جانے والا سوال ہے رنگ و نسل کا تصور اسلام میں کیسا ہے، اور تیسرا جو سوال ہے آج اس اصول کی ضرورت کیوں ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ایک نبی اور پوری دنیا کی تقدیر پھر سے ہم کل آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اس عنوان کے ساتھ، اور آپ نے ہمیں دیکھتے رہنا ہے۔ تو والسلام، محمد صدیق قریشی، السلام علیکم۔